یزید کے سر پہ نہیں. جس نے اپنا کردار ادا کیا ان سب کو کٹہرے میں لانا پڑے گا. میں آپ کی تائید سے جملے کہنا چاہ رہا ہوں. یزید غلط تھا تو اس غلط کو صحیح جگہ پہ کیوں بٹھایا؟ اگر یزید غلط تھا تو غلط کو جگہ تو غلط نہیں تھی بھئی، جگہ تو غلط نہیں تھی. اس کا مطلب وہ بیٹھنے والا غلط تھا. اس کا مطلب ہے کہ قصور منبر کا نہیں، بیٹھنے والے کا تھا، اور قصور بیٹھنے والے کا بھی اکیلے کا نہیں. بھئی دنیا میں یہ اصول ہے کہ انویسٹیگیشن کرنے والے قتل کا سراغ لگاتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، یہ قتل ہوا کیوں تھا. 10 محرم 61 ہجری کربلا میں ایک قتل ہوا ہے، بتاؤ اس قتل کی انویسٹیگیشن رپورٹ کہاں ہے؟ صرف اکیلا یزید نہیں. آج اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دین بعد از رسول غدیر کی بجائے جس کی بنیاد سقیفہ میں پڑی تھی وہ ٹھیک تھا، تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ یزید کی خلافت بھی ٹھیک تھی. پھر تم نے یزید کو کیوں چھوڑا؟ آج کہتے ہو نہیں ہم یزید کی خلافت کے ساتھ نہیں ہیں. کیوں خلافت کے ساتھ نہیں ہیں؟ اب آپ امامت والی لائن میں کیوں آ رہے ہیں؟ جب آپ نے پہلے ہی امام کو نہیں مانا تو پھر آپ تیسرے امام کو کیوں مان رہے ہیں؟ اگر تیسرے کو ماننا تو پھر دوسرے کو بھی مانو، دوسرے کو ماننا ہے تو پہلے کو بھی مانو. یزید پہ لعنت کرنی ہے تو صرف یزید پہ لعنت نہیں کرنی. پھر بات تو پیچھے کی پیچھے چلتی جائے گی. میں ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا ہوں. آپ ہمیں بتائیں یہ جو یزید تخت پہ بیٹھ گیا تھا یہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا. آج مسلمان کہتے ہیں دیکھیں جی ہم اب کل کا 10 محرم کا دن ہوگا نا، آپ کو بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ لباس بھی سیاہ پہن سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جلوسوں میں شرکت بھی کریں گے. آپ ان کی ویڈیوز بھی دیکھیں گے کہ سبیل لگا رہے ہیں، لنگر پکا رہے ہیں، اور یہ 2-4 ایکٹ کرنے کے بعد حسینی ہونے کا دعویٰ کر دیں گے. آپ ان سے پوچھیں گے حضور آپ 10 محرم، جی ہم سے زیادہ امام حسین سے محبت کون کرتا؟ ہمارے گھر میں باقاعدہ حلیم کی دیگیں بنتی ہیں، ہم سبیل لگاتے ہیں، ہم 10 محرم کو رستے میں پانی بانٹتے ہیں. میں جملہ کہنے لگا ہوں، زندہ ذہنوں کا خطیب ہوں. دیگے پکانے سے حسین نہیں ملتا. تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ چند لنگر کی دیگے پکاؤ تو حسین مل جاتا ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ رستے میں سبیل لگا لو تو حسین مل جاتا ہے؟ حسین کو ماننا ہے تو حسین کے نظریے کو مانو. یزید کو چھوڑنا تو صرف یزید کو نہیں چھوڑنا، اس کے مکمل نظریے کی مخالفت کرو. اب اگلی جو بات میں کہنے لگا ہوں، میری قوم کے نوجوان طالب علم سٹوڈنٹ جو ہیں اس کلیے کو، اس فارمولے کو اپنے ذہن میں پکا کر لیں، اور جہاں کہیں آپ بیٹھیں اس کلیے کو، اس فارمولے کو اپلائی کریں، اور غیر شیعہ سے پوچھیں کہ ہمیں بتاؤ یہاں پر تم کہاں کھڑے ہو. اب میں وہ کلیہ دینے لگا ہوں، متوجہ ہے بات کی جانب. آپ کہتے ہیں کہ جی یزید کی حکومت غلط تھی، ٹھیک ہے. آپ خلافت کے قائل ہوتے ہوئے، امامت کے نہیں، آپ رہے خلافت کے قائل، نظریہ خلافت کو مانے، نظریہ خلافت کو تسلیم کرتے ہوئے آپ مجھے یزید کی خلافت کو غلط ثابت کر کے دکھائیں. یزید پہ لعنت صرف علی ولی اللہ پڑھ کے کی جاتی ہے. منہ اٹھا کے یزید پہ لعنت نہیں ہو سکتی. آپ ہمیں بتائیں اگر یزید کی خلافت غلط ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس یزید کی خلافت کی غلط ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کیوں؟
میں سوال کرنے لگا ہوں اور اپنی قوم کے بچوں کے لیے ایک رستہ، ایک راہ، ایک صراط بنانے لگا ہوں. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا پہلا خلیفہ کیسے بنا تھا؟ سنیے گا، اجماع کے ساتھ، اجماع امت، میجورٹی، کراؤڈ آئے اور آ کے سلیکٹ کر لیا. اور آپ آج تک اس بات پہ پکے ہیں کہ تم شیعہ جو کرنا کر لو، ہم اس خلافت کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اس نظام کے بنائے ہوئے خلیفہ کو تسلیم کرتے ہیں جو اجماع امت سے بنے. ہم نے آپ کے سامنے قرآن پڑھا، آپ نہیں مانے، ہم نے حدیثیں پڑھی، آپ نہیں مانے، ہم نے آپ کی منتیں کی، بھائی مان جاؤ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا. آپ نے کہا نہیں، ہم اسی نظریے کے قائل ہیں. اجماع امت کے ساتھ یہ فارمولہ طے پا گیا ہے، یہ صدر اسلام سے طے پا گیا تھا، یہ اسلام کی ابتدا سے طے پا گیا تھا. رسول کے بعد یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ امت کی میجورٹی جسے سلیکٹ کر لے اسے خلیفہ بنا لیا جاتا ہے. جب تم نے یہ کلیہ بنا لیا تھا، جب تم نے یہ قانون پاس کر لیا تھا، تو پھر تمہیں اس پہ رہنا چاہیے. جبکہ تم نے یہ قانون بنایا ہے کہ جسے میجورٹی خلیفہ بنا لے وہ ہوتا ہے، تو اس قانون کا مکمل اطلاق یزید کی خلافت پہ ہو رہا ہے. کیونکہ جسے صرف مدینے کے 40 لوگ خلیفہ بنائے تم اسے مان لیتے ہو، تو اسے تو دنیا کے تیسرے حصے سے ووٹ مل گیا تھا. ایک طرف مدینے کے 40 لوگوں کا بنایا خلیفہ، ایک طرف دنیا کے 3 حصوں سے ووٹ لے کے بنا ہوا خلیفہ. تو پھر اس کی خلافت اس خلافت سے زیادہ مضبوط ہے. اگر آپ کا پہلا خلافت کا اصول ٹھیک ہے تو آپ کی پہلی خلافت کے اصول کے مطابق یزید کی خلافت ٹھیک ہے. آپ نے دوسرا خلیفہ کیسے بنایا؟ پہلا جاتا ہوا دوسرے کو نومینیٹ کر کے چلا گیا تھا کہ میرے بعد اسے خلیفہ مان لینا. آپ نے کہا جی ہمارے پاس یہ اصول بھی ہے کہ اگر پہلا خلیفہ جاتا ہوا کسی دوسرے کا نام دے جائے تو وہ خلیفہ ہو جاتا ہے. تو یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اسے اس کا باپ جاتا ہوا نومینیٹ کر گیا تھا، اس کے باپ نے اس کا اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد یہ ہوگا. اس کا مطلب تمہاری جو دوسری خلافت کا اصول ہے وہ بھی یزید کے پاس. تمہارے پاس تیسرا خلیفہ کیسے بنا تھا؟ شورا کمیٹی سے 6 بندوں کی کمیٹی تھی، انہوں نے بند کمرے میں میٹنگ کر کے قرہ نام کا نکال دیا تھا، اور تم نے کہا ہاں ایسا خلیفہ ہو جاتا ہے. اگر ایسا ہو جاتا ہے، تم نے 6 بندوں کی کمیٹی کا بنایا خلیفہ مان لیا. اس نے 18,000 مفتیوں سے فتویٰ لیا ہے. یزید کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوگا تمہارے لیے. ہم اب یہاں پر جب تم نے دیکھا کہ پاؤں بھاری ہو رہا ہے تو تم حسین کے کیمپ میں آ رہے ہو. اب ہم بھی تمہیں نہیں آنے دیں گے، اب ہم بھی دروازے پہ کھڑے ہیں. اب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ حسین کے حامی بننا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم جلدی جلدی حسین کے کیمپ میں آ جائیں کیونکہ ادھر بہت زیادہ لعنت اکٹھی ہو رہی ہے، تو اب ہمیں حسینی ہو جانا چاہیے، اب ہمیں حسین کے کیمپ میں آ جانا چاہیے. اب تم حسین کے کیمپ میں نہیں آ سکتے، ہم تمہارا استقبال کریں گے، ہم دونوں ہاتھ پھیلا کے تمہیں سینے سے لگائیں گے، لیکن اگر تم حسین کے نظریے کو تسلیم کر کے آؤ گے، لیکن اگر تم اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو لعنت سے بچانے کے لیے حسین کے کیمپ میں آ رہے تو ایسے تو ہم بھی نہیں آنے دیں گے. اگر آپ آ ہی رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس یہ